عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وفي شرحه للنووي أنه قال وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو محض ان کے دعووں پر ان کا مدعا دیا جائے، یعنی مدعی سے نہ تو گواہ طلب کیے جائے اور نہ مدعا علیہ سے تصدیق کے لیے، بلکہ محض اس کے یعنی مدعی کے دعوے پر اس کا حق جو کچھ ہوتا ہے وہ مدعی کو دیا جائے، تو لوگ آدمیوں کے خون اور ان کے مال کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگیں۔ لہٰذا صرف مدعی کا بلا گواہی کے بیان معتبر نہیں، لیکن قسم کھانا مدعا علیہ پر ضروری ہے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بیہقی کی روایت میں جو حسن یا صحیح اسناد سے منقول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا حدیث میں بطریق مرفوع ان الفاظ کا اضافہ بھی اس سے منقول ہے کہ گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم کھانا اس شخص کا حق ہے جو انکار کرے، یعنی مدعا علیہ۔ لو یعطی، یہ لو فریضہ ہے، اور یعطی یا یعطا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی فرض کر لو اگر لوگوں کو صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد پر مال دیا جانا شروع ہو جائے اور گواہوں کی ضرورت نہ ہو، تو کچھ لوگ دوسروں کے ذاتی اموال اور ان کی جان کو جو ہے ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے اسلام کا یہ قطعی یقینی ضابطہ ہے کہ پہلے مدعی سے گواہ طلب کی جائے، اگر گواہ موجود نہ ہو تو پھر مدعی کو قسم کھلائی جائے۔ لیکن یہاں یہ اشکال ہے کہ اس حدیث میں قسم کا ذکر کیا گیا لیکن گواہوں کا ذکر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ گواہی کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ واضح اور مشہور تھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اور منکر کے لیے قسم کا ذکر کیا گیا۔ صاحب مشکات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا اضافہ کر کے اس مفہوم اور گواہی اور قسم کے مضمون کو مکمل کر دیا، اور صاحب مشکات کا طرز پوری کتاب میں عموماً یہی ہے کہ کسی مجمل حدیث کی تفسیر آنے والی دوسری حدیث سے کرتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز پر مقید ہو کر یعنی حاکم کی مجلس میں قسم کھائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو کہ اس کا مقصد قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا مال حاصل کرنا ہو، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ چنانچہ اس ارشاد کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ۔ اچھا، تو اس حدیث میں یمین صبر، یمین قسم کے معنی میں ہے، اور صبر تو مشہور ہے کہ صبر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ معروف معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں صبر حبس اور قید کرنے کے معنی میں ہے۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کو حاکم نے عدالت میں کسی مقدمہ کے پیش نظر قسم کھانے کے لیے روک رکھا ہے، عدالت کی کارروائی اس کی قسم پر موقوف ہے۔ ادھر حاکم نے ان کو قسم کھانے کا حکم دیا جس کی وجہ سے اس پر قسم کھانا بوجہ اطاعت امیر لازم بھی ہے،
ایسی قسم میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ بہت ہی گنہگار ہو جائے گا۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے قسم کا مطالبہ کیا گیا اور اس کی قسم سے دوسرا آدمی قید ہو سکتا ہے۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی جس کے نتیجے میں دوسرا آدمی محبوس ہو گیا، قید ہو گیا۔ یہ قسم کھانا بہت ہی گناہ ہے بڑا۔ تیسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ یمین صبر سے مراد یمین کاذب ہے کہ ایک شخص مثلا کسی دوسرے شخص کے مال کو ضائع کرنے کی نیت سے جھوٹی قسم کھاتا ہے، یہ یمین صبر ہے۔ یہ مفہوم آسان بھی ہے اور حدیث کے آئندہ جملوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ تو بہرکیف پہلی حدیث جو پڑھی گئی اس میں مدعی کا دعویٰ گواہوں کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ مدعی سے گواہ اور جو مدعا علیہ ہے اگر وہ انکار کرے تو اس سے پھر قسم لی جائے گی۔ اور اس حدیث میں عدالت میں جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں وعید ذکر ہوا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ چمک اٹھے گئے ضمیر اپنے جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، چمک اٹھے گئے ضمیر اپنے جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، ہر ایک آہٹ چراغ ہوگی، ہر ایک سایہ بلال ہوگا۔ مدینہ 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 مدینہ، حضور کے آئینے اٹھا کر چلے تو پہچانے جائیں گے ہم، حضور کے آئینے اٹھا کر چلے تو پہچانے جائیں گے ہم، سفارش عشق مصطفیٰ سے ہمارا باطن بحال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانے